آج خصوصی خطاب جن خطیب ذی شان کا ہے وہ ابھی جلوہ گر ہونے والے ہیں۔ حضرت علامہ مولانا محمد عبدالرشید اویسی صاحب زیتا مجدہ آپ کا خطاب ہونے والا ہے۔ ان کے آنے سے پہلے چند ایک معروضات میں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ جب ہی وہ تشریف لائیں گے تو وہ اپنی ولولہ انگیز گفتگو کے ساتھ آپ کے سینوں کو گرمائیں گے۔ قرآن شریف سے ایک آیت پاک کا میں نے ایک حصہ تلاوت کیا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے خلیفے کا ذکر کیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے پیارے آقا سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلے خلیفہ ہیں اور تمام امتوں میں آپ کا مقام سب سے بلند و بالا ہے۔ افضل البشر بعد از انبیاء ہیں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام صحابہ کرام سے حضرت ابو بکر صدیق کا درجہ اونچا ہے اور آپ کی شان اتنی بلند ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی شان کو بیان کرتے ہوئے آپ کو اتقی فرمایا۔ سب سے بڑا متقی حضور پاک کی امت میں ہی نہیں ساری امتوں میں جو سب سے بڑا متقی ہے اس بندے کا نام حضرت ابو بکر صدیق ہے۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جب حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت کیا لوگ دشمن بن گئے، مخالفت پہ اتر آئے، تو پھر لوگوں نے اپنی اپنی ہمت کے مطابق اپنی اپنی توفیق استطاعت کے مطابق ہمارے حضور کی خدمت کی، اور وہ خدمت بظاہر احسان نظر آ رہی تھی کہ تنہائی کے عالم میں جب رحمت عالم تن تنہا تھے بظاہر، اس وقت مکے کے لوگوں نے کریم آقا علیہ السلام کی مخالفت کی اور ایذائیں دیں، تکلیفیں پہنچائیں۔ اس عالم میں خوش نصیب وہ بندے جنہوں نے حضور کی اعانت اور مدد کی، کریم آقا علیہ السلام پر اپنا جان مال نثار کیا۔ حضور پاک علیہ السلام نے ان کے نام لیے، ان کے نام گنوائے کہ جس جس بندے نے مجھ پر احسان کیا میں نے اس کے احسان کا بدلہ اس کو دے دیا ہے، پر ایک ابو بکر ہیں ان کے مجھ پہ اتنے احسان ہیں کہ ان کے احسانوں کا بدلہ میں نہیں، میرا اللہ قیامت کے دن عطا کرے گا۔ یہ ان کا مرتبہ اور مقام ہے۔ اور ابو بکر صدیق ہمارے پیارے آقا علیہ السلام کے پہلا خلیفہ ہیں، اور جو آیت پاک میں نے پڑھی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے بھی زمین پر اپنے پہلے خلیفے کا ذکر کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پہلے خلیفہ ہیں زمین میں۔ قرآن شریف گواہی دیتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ۔ اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ یاد کرواؤ اپنی امت کو، یا یاد رکھو خود، یا یاد کرواتے رہو لوگوں کو کہ جب اللہ کریم نے فرمایا فرشتوں سے کہ بے شک میں زمین میں اپنا خلیفہ نائب بنانے والا ہوں۔ زمین میں حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنا نائب بنایا، اپنا خلیفہ بنایا۔ اگرچہ جمعے کے موضوع میں یہی ہمارا سلسلہ چل رہا ہے، لیکن چند وہ باتیں جو جمعے پہ بیان نہیں ہوئی وہ درس پاک کے لیے ہم نے خصوصی رکھی ہوئی تھی، آج ان کو بیان کریں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ کریم نے اپنا خلیفہ بنایا ہے۔ خلیفہ بمعنی نائب۔ اب اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہم سوال کریں گے کہ یا اللہ ہمیں سمجھایا جائے کہ تو
اپنے لیے اپنا نائب کیوں مقرر کرتا ہے جب کہ اللہ کریم کو نائب کی حاجت نہیں؟ شرح شریف میں جو نائب کی تعریف بیان کی گئی، نائب اس کو کہا جاتا ہے جو اصل کے نہ ہونے پر احکام چلائے، امور معاملات ان کو اسی طرح چلاتا رہے، اس کو نائب کہتے ہیں۔ اور نائب کی حاجت تب پڑتی ہے کہ جب کام کرنے والا اصل جو حاکم ہے، جو مالک ہے، وہ کسی دوسرے ملک میں چلا جائے، وہ غائب ہو جائے یا تھک جائے، اکتا جائے، یا پھر اس سے کام ہو نہ رہے ہوں، تو پھر وہ اپنا نائب بناتا ہے کہ میں اگر نہیں ہوں گا تو میرے بعد میرا فلاں نائب ہوگا، وہ یہ کام کر لے گا۔ جبکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے پاک ہے، نہ وہ تھکتا ہے، نہ اس کو کہیں آنے جانے کی حاجت ہے، اور نہ اس سے کوئی ایسا معاملہ ہے کہ کام وہ نہ کر پاتا ہو۔ وہ بڑی طاقت رکھنے والا ہے۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اپنے نائب انسانوں میں سے چن لیے ہیں، اور نائب کا معنی یہ ہے کہ جو اصل کے کام ہوتے ہیں وہ نائب کرتا ہے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو میں نے اپنا نائب بنایا ہے، اب جتنے کام اصل کر سکتا ہے اتنے ہی کام وہ نائب بھی کر سکتا ہے۔ نائب کو طاقت اصل نے عطا کی ہے۔ مطلب کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جتنوں کو اپنا نائب بنایا انہیں اپنی طاقت بھی عطا فرمائی۔ یہی عقیدہ ہم اہل سنت و جماعت رکھتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو نائب بنایا ہے، بظاہر آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نائب ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ تمام نبیوں کو اللہ نے اپنا نائب بنایا۔ تمام نبی اور تمام رسول اللہ تعالیٰ کے نائب ہیں، اور ان میں سے جو خلیفہ اعظم ہیں وہ ہمارے پیارے آقا جناب محمد مصطفیٰ۔ اب نائب کا مطلب یہ ہوا کہ جو اصل کام کر سکتا ہے وہ بھی نائب کام کر سکتا ہے۔ اب پھر سمجھیے اس بات کو، اصل میں یہ طاقت ہے کہ وہ مار بھی سکتا ہے، تو نتیجہ نکلا کہ جو اس کا نائب ہے وہ بھی مار سکتا ہے۔ اصل میں اگر طاقت ہے کہ وہ زندہ کر سکتا ہے، جو اس کا نائب ہے وہ بھی زندہ کر سکتا ہے۔ اصل میں یہ طاقت ہے کہ وہ دور سے سن سکتا ہے، جو اس کا نائب ہے وہ بھی دور سے سن سکتا ہے۔ اور اصل میں یہ طاقت ہے کہ وہ جو چاہے عطا کر سکتا ہے، جو نائب ہے اس میں بھی اس نے یہ طاقت رکھی ہے، وہ جس کو جب جو چاہے عطا کر سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنا نائب فرمایا، اور اس واسطے سارے نبیوں کو اپنا نائب کہا کہ فرمایا شان میری ہوگی، ان کے وجود سے میری شانوں کا اظہار ہوگا، اس لیے میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ کریم نے اپنا نائب بنایا۔ یہ انسانوں میں پہلے انسان ہیں۔ ہمارے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی چیزوں کو تخلیق کیا، تخلیق کے اعتبار سے حضرت آدم علیہ السلام آخری مخلوق ہے۔ ان کو سب سے بعد تخلیق فرمایا، اور اس سے پہلے ساری انسانیت کو اور سب جانوروں کو، فرشتوں کو اور جنوں کو، پہاڑوں کو، تمام چیزوں کو انسان کی تخلیق سے پہلے اللہ کریم نے وجود بخشا۔